الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے پایاں کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے امت محمدیہ کو کمپلیٹ اور مکمل دین عطا فرمایا، جو سب سے بڑا امتیاز ہے اور سب سے بڑی خوبی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نعمت کبریٰ پر شکر گزار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین کا بے پایاں احسان ہے کہ اس نے ہمیں آخری نبی، خاتم النبیین، کامل النبیین اور تمام تر انسانیت کے راہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ ہی کی پیروی کرنے کا حکم دیا. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو، اللہ تعالی کی اطاعت کرو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، اور تم خسارے میں رہو گے اور ٹوٹے میں پڑ جاؤ گے. صاف اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بیان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے، حتمی ہے، ضروری ہے. میری سنت کے بغیر کسی کی نجات نہیں ہے. یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بعض قبر پرست، بعض مردہ فروش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر گنبد کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، جبکہ مدینے کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر اور 700 سالوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کوئی گنبد نہیں تھا. سب سے بہترین زمانہ جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا: خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ محمد مصطفیٰ کا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے. لیکن پہلی صدی ہجری گزر چکی، دوسری بھی گزر گئی، تیسری بھی گزر گئی، چوتھی بھی گزر گئی، 5ویں صدی ہجری بھی گزر گئی، 6ٹھی صدی ہجری بھی گزر گئی، اور 7ویں صدی ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر ایک بادشاہ نے، جس کا نام منصور بن قلاوون الصالحی تھا،
جس نے 678 ہجری میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے اوپر، حجرہ عائشہ کے اوپر قبہ بنایا، اور اس کا کلر لکڑی کے کلر کا تھا۔ اس کا کلر کیسا تھا؟ لکڑی کا جیسا کلر تھا۔ یہ 7ویں صدی ہجری میں قبے کا کلر لکڑی کے کلر کا تھا۔ اس کے بعد دوسرا بادشاہ آیا، اس نے سفید رنگ کا قبہ بنایا۔ پھر تیسرا بادشاہ آیا، اس نے نیلے رنگ کا قبہ بنایا، نیلے رنگ کا قبہ بنایا۔ یاد رکھنا، یہ کوئی دلیلی چیز نہیں ہے، یہ دولی چیز ہے۔ مصر کے بادشاہ نے یہ کیا تھا، مدینے کے کسی نے نہیں کیا، نہ مکہ کے کسی نے یہ گنبد بنایا، بلکہ مصر کا خرافی جس نے یہود و نصارہ کے گرجا گھروں کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے اوپر گنبد بنایا، لکڑی کے کلر کا، سفید کلر کا اور پھر نیلے کلر کا۔ اس طرح سے اس کی تاریخ فصول من تاریخ المدینہ المنورہ لعلی حافظ صفحہ نمبر 127 اور 128 پر مذکور ہے۔ اس کے بعد پھر سے ناصر حسن بن محمد قلاوون نے 765 ہجری میں، سب سے پہلے کتنے ہجری میں؟ مسلمانوں یاد رکھنا، نوجوانوں تم بھی یاد رکھنا، سب سے پہلے یہ قبہ 678 ہجری میں، دوسری بات 765 ہجری میں، تقریباً 100 سال کے بعد، تقریباً کتنے؟ 13 سال نکال دو، تقریباً 87 سال کے بعد پھر سے ناصر حسن بن محمد قلاوون نے اس کو چونا گچ کروایا، بنوایا، اور سلطان قائتبائی نے 881 ہجری میں سہبارہ، یہ تیسری بار اس کو بنایا، اور 886 ہجری میں جب مسجد نبوی میں آگ لگ گئی تھی، مسجد نبوی میں وقد احترقت المقصورہ والقبہ فی حریق المسجد النبوی سنت 86 و 800 من الہجرہ، اور اسی طرح سے سلطان قائتبائی 887 ہجری میں سہبارہ اس قبے کو بنایا گیا۔ سلطان قائتبائی نے بحد میں اعالیہا، امر سلطان قائتبائی بحد میں اعالیہا، اوپر کے حصے کو اٹھانے کا حکم دیا۔ وعیدت محکمۃ البناء بالجبس الابیض، سلطان قائتبائی کے زمانے میں اس کو سفید جبس کے ذریعے سے بنایا گیا۔ فتمت محکمتاً متقنتاً سنت 92 و 800 من الہجرہ، 892 ہجری میں اس کی تکمیل ہوئی۔ 892 ہجری تک قبہ کا رنگ کیسا تھا؟ سفید تھا۔ پہلے کیسا تھا؟ لکڑی کے کلر کا تھا۔ اور یاد رکھو تم 1253 ہجری میں سلطان عبدالحمید العثمانی ترکی نے حکم دیا کہ قبہ کا کلر ہرا کر دیا جائے۔ وفی سنت 53 و 1200 من الہجرہ
صدر امر سلطان عبد الحمید العثمانی بصبغ القبۃ المذکورہ باللون الاخضر. دیکھو تم پوری تاریخ، وہو اول من صبغ القبۃ بالاخضر. سلطان عبد الحمید العثمانی یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے قبہ کو خضرا بنایا. ثم لم يزل يجدد بصبغها بالاخضر كلما احتاجت لذلك الى يومنا هذا. اور قبہ خضرا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کا رنگ ترکی عثمانی بادشاہ عبد الحمید نے ہرا رکھا تھا، اور پہلے اس کو بیضا کہا جاتا تھا، فیحاء کہا جاتا تھا، زرقاء کہا جاتا تھا. دیکھو اس کی تاریخ، دیکھو یہ بادشاہوں کے کیے ہوئے کام ہیں. نہ نبی نے کیا ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ عشر مبشرہ نے کیا ہے، اور نہ تابعین نے کیا ہے، نہ تبع تابعین نے کیا ہے، اور نہ ائمہ اربعہ نے کیا ہے. نہ امام ابو حنیفہ نے اس کو برداشت کیا، نہ امام مالک نے کیا، اور نہ امام شافعی نے کیا، اور نہ امام احمد بن حنبل نے کیا، بلکہ بادشاہوں نے یہ کام کیا ہے. بادشاہوں کی سنت تمہیں مبارک ہو، قبر کے پجاریوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بالائے طاق رکھنے والے اور بادشاہوں کی سنت کو اپنانے والے. جبکہ عبداللہ بن مبارک نے کہا تھا هل بدل الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها. دین کو بدلنے والے دو ہی قسم کے لوگ ہیں، ایک تو بادشاہ اور دوسرے علماء سوء. یہی وہ دو بدترین لوگ ہیں جنہوں نے امت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اور آج جاہل تو جاہل بہت سے عمائم خضرا، بہت سے ہری پگڑیاں والے اسی کو دلیل بناتے ہیں، جبکہ تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ یہ کام تقریباً 700 سال کے بعد کیا گیا ہے، یا 7ویں صدی ہجری میں کیا گیا ہے. اس کا سنت مصطفیٰ سے کوئی واسطہ ہے اور نہ کوئی تعلق ہے. اس کے باوجود جاہل لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں. مسلمانوں، تمہارے درمیان رب کا قرآن جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آج بھی موجود ہے. جس طرح سے صحابہ نے قرآن کریم سے ہدایت حاصل کیا تھا، دنیا کا آخری انسان بھی اسی طرح سے قرآن کریم سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جس طرح سے صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنی زندگی میں نافذ کیا تھا، اسی طرح سے آنے والی امت کے لیے صحابہ کرام نے ایک ایک حرکت کو، آپ کے اٹھنے کو، آپ کے بیٹھنے کو، آپ کے چلنے کو، آپ کے پھرنے کو، آپ کے ہنسنے کو، آپ کی مسکراہٹ کو، آپ کی نماز کو، آپ کے حج کو، آپ کے سفر کو، آپ کے حضر کو، تمام کو بیان کیا ہے. اور ایسا لگتا ہے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جیتی جاگتی بالکل ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ہم رب کے قرآن کو چھوڑتے ہیں، نبی کی سنت کو بھی چھوڑتے ہیں اور بادشاہوں کے طریقے کو اپناتے ہیں. مسلمانوں، کیا بادشاہوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا یا رب کے قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کیا تم سے علماء سوء کے بارے میں پوچھا جائے گا یا سنت مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یقیناً فیصلہ تمہیں کرنا ہے، فیصلہ تمہیں کرنا ہے اور جواب کے لیے بھی تمہیں تیار رہنا ہے. اللہ رب العالمین حساب لینے والا ہوگا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے مطرود ہوں گے، مقہور اور ذلیل ہوں گے وہ لوگ جو دین مصطفیٰ کو چینج کیے،
دین مصطفیٰ کو بدلے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق ارزانی عطا فرما۔ جب تک زندہ رہیں قرآن و سنت پر زندہ رہیں۔ ہمیں کسی بادشاہ کی سنت نہیں چاہیے، کسی بادشاہ کا طریقہ نہیں چاہیے، ہمیں رب ذوالجلال والاکرام کے قرآن سے فیض یاب ہونا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اپنے خالی دامن کو بھرنا ہے۔ مسلمانوں، کیا تم ان دو باتوں کے لیے تیار ہو؟ یہی وہ دو باتیں ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے وصیت کی تھی۔ کیا تم اپنے نبی کی وصیت کو پوری کرنے کے لیے تیار ہو؟ اگر تیار ہو تو بادشاہوں کے طریقے کو چھوڑ دو، جاہل ملاؤں کی باتوں کو چھوڑ دو اور رب کے قرآن اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کو اپنا لو۔